الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. صدق اللہ العظیم. سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا اس بچے کو جس نے قرآن کریم کو حفظ کیا، اور اس کے والدین کو اور تمام معزز اقارب کو اور حاضرین مجلس کو. یقیناً قرآن کریم اللہ کی وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کی نسبت انسان کو یا کسی بھی ادنا سی شے کو فرش سے عرش پر پہنچا دیتی ہے. ایک معمولی سے کپڑا جب قرآن کریم کا جز بن جائے، جسے ہم کہتے ہیں جزدان، تو وہی کپڑا ہے. ایک معمولی سی چندی تھی، اس کو سی کے جزدان بنا لیا. پہلے اس کی کوئی قدر نہیں تھی، اب جب جزدان بنایا تو اس کو بڑی قدر کے ساتھ رکھا جاتا ہے. کہیں معلوم ہو جائے کہ جزدان اگر نیچے گریے تو آدمی اٹھا کے اس کو ایک طرف رکھتا ہے. تو یہ تو ایک بے جان کپڑے کی حیثیت ہے. تو کیا مقام ہوگا اس انسان کا جس کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی دولت سے نوازا ہو. یقیناً اس کی قدر تو اس وقت معلوم ہوگی جب یہ دنیا کی زندگی ختم ہوگی اور آدمی کی آنکھوں پر جو مادی دنیا کا پردہ پڑا ہوا ہے یہ ہٹ جائے گا اور روحانی دنیا انسان کے سامنے ہوگی. تب معلوم ہوگا کہ کون نفع میں رہا اور کون خسارے میں رہا. بہرحال اللہ رب العزت کا بڑا فضل اور اس کا احسان ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ختم قرآن کریم کی تکمیل کا جو سلسلہ ایک قحط سالی پڑ گئی تھی، یوں گئی ہے. اللہ رب العزت کا بس فضل ہے کہ وہ سلسلہ پھر سے شروع ہوا اور بہت سے بچے ایک کے بعد دیگر قرآن کریم کی تکمیل بھی کر رہے ہیں، اور ابھی بھی بہت سے بچے ہیں جو اور تکمیل کرنے والے ہیں انشاءاللہ. تو آپ لوگ بڑی محنت کا اور حوصلے کا اور ہمت کا مظاہرہ کریں. یہ اللہ کا فضل ہے جو موقع ہمیں دیا ہے نا، بہت غنیمت ہے. کب یہ موقع ہم سے چھین لیا جائے گا ہم نہیں جانتے. اس لیے وقت کو غنیمت جانیں اور بہت محنت کا مظاہرہ کریں. پتہ نہیں پھر سے ویسی حالت پیدا ہو جائے اور واپس پیچھے آ جائیں. اس لیے اللہ سے عافیت کا سوال کریں، اور جو وقت ہمیں اللہ رب العزت نے عنایت فرمایا ہے اس کو غنیمت جانیں، اس کی قدر کریں. اللہ رب العزت جتنی بڑی نعمت انسان کو عطا فرماتے ہیں نا، انسان جتنی اس کی قدر دانی کرے گا اور شکر گزاری کرے گا اسی قدر نعمت میں اضافہ ہوتا ہے. یہ اللہ کا ایک ضابطہ ہے. لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. کہ اگر تم شکر گزار بندے بنو گے، نعمت کا شکر ادا کرو گے اللہ کی، تو اللہ فرماتے لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزار بندے بنو گے تو میں اور زیادہ عنایت فرماؤں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے. تو جو نعمت اللہ نے ہمیں دی نا اس کی شکر گزاری بھی ہم کریں. اس سے بڑی نعمت اس روئے زمین پر کوئی ہو ہی نہیں سکتی. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اب تو بچوں کو بھی یہ حدیث یاد ہو گئی ہوگی. یقیناً یہ اسی لائق ہے کہ ہم اس بات کو اپنے دلوں میں بیٹھائیں. بار بار جو بات کہی جاتی ہے وہ اس لیے کہی جاتی ہے تاکہ دل میں بیٹھے. اذا تکرر الکلام تقرر فی القلب، جب کوئی بات بار بار کہی جاتی ہے وہ دل میں بھی نقش کر جاتی ہے.
اس لیے ہم کہتے ہیں یہ بات، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ اللہ کے نبی کی بہت مبارک حدیث ہے کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے۔ تو آپ کسی کو دیکھ کر مرعوب نہ ہو، دنیا میں کسی کو دیکھ کر مرعوب نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اللہ کی عطا ہے، کسی کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا، کسی کو عہدے سے نوازا، اور اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن سے نوازا، الحمدللہ۔ رضینا بقسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف یہ شعر منسوب ہے کہ ہم اپنے پروردگار کی نعمت پر، اپنے پروردگار کی تقسیم پر راضی ہیں کہ اللہ نے ہمیں علم عطا فرمایا، اور دنیا کے جو ناواقف لوگ ہیں عام، انہیں مال عطا فرمایا۔ تو یہ اللہ رب العزت کا ایک بہت بڑا انعام ہے، اس انعام کی قدردانی کریں، شکر گزاری کریں۔ شکر گزاری ایک تو زبان سے ہوتی ہے کہ بندہ یہ کہتا پھرے اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، لیکن اصل شکر گزاری یہ ہے کہ عمل سے اللہ کی نعمت کا شکر ادا کیا جائے۔ قرآن کریم اگر بندے کو عطا فرمایا اللہ نے، تو اس کی شکر گزاری یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، اس کو سیکھا جائے، اس کے معانی میں غور و خوض کیا جائے، اس کے تعلق سے مزید علوم حاصل کیے جائیں، اور اگر اس کو حفظ کیا ہے تو اس کو یاد رکھا جائے، یاد کر لیا ہے تو آگے اس کو پھیلایا جائے، اس علم کی نشر و اشاعت کی جائے۔ یہ ہے شکر گزاری۔ تو اللہ نے اگر آپ کو قرآن کریم کی دولت سے نوازا ہے تو آپ شکر گزار بندے بنیں، زیادہ سے زیادہ اس کی تلاوت کریں، حفظ جو کیا ہے اس کو محفوظ رکھیں، سینے میں اللہ رب العزت نے اپنا کلام پیوست فرما دیا ہے، تو رمضان کے موقع پر تراویح کی شکل میں قرآن کریم کو سنائیں، اور اگر کہیں ویسے بھی موقع لگے سنانے کا تو ایک دو رکوع پڑھ کر سنایا کرے، جیسے کہ ہمارے یہاں مشق کرائی جاتی ہے۔ یہ سب شکر گزاری ہے جو نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے، اور اصل یہ ہے کہ جو علم ہمیں عطا فرمایا ہے اس پر عمل کیا جائے، اور عمل سے لوگوں کے سامنے ایک نمونہ پیش کیا جائے، یہ ہے اصل۔ بہت آپ نے سنی ہوگی وہ روایت کہ جو شخص قرآن کریم کو حفظ کر لے تو کل قیامت کے دن وہ اپنے خاندان کے 10 لوگوں کی یا اس سے بھی زیادہ لوگوں کی شفاعت کرے گا، اللہ رب العزت اس کو حق شفاعت عطا فرمائیں گے۔ لیکن وہاں یہ قید بھی ہے کہ اس نے قرآن کریم کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام جانا، یعنی جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو اختیار کیا، اور جن چیزوں کو حرام کیا ہے اس سے بچا، اپنے آپ کو بچایا۔ تو ایسے حافظ کے لیے یہ وعدہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، ہر عام اور ہر کس و ناکس کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے اس کی آپ قدردانی کریں، اور معاشرے کے لوگوں سے، قوم کے لوگوں سے میں یہی عرض کروں گا کہ آپ ان بچوں کی قدردانی کریں۔ قرآن کریم کی یہ آیت آپ سے بھی مخاطب ہے، ہم سب سے مخاطب ہے۔ جیسے میں نے بچوں کے لیے یہ بات کہی لئن شکرتم لازیدنکم، ایسے ہی آپ کے لیے بھی عرض کرنا ہے کہ ان بچوں کی قدردانی کریں، اس لیے کہ اللہ رب العزت کا ایک اصول اور ایک ضابطہ ہے، جب نعمت کی قدردانی نہیں ہوتی تو اللہ رب العزت نعمت کو چھین لیتے ہیں۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نعمت اللہ رب العزت نے اتنی عام کر دی ہے کہ ہر چھوٹا بچہ ہمارے یہاں حافظ ہوتا ہے۔ وہ چھوٹا بچہ جو ابھی اپنی بات بھی سلیقے سے کہہ نہیں سکتا، جو کچھ دنیا داری کے بارے میں علم نہیں رکھتا، جانتا نہیں ہے، وہ بچہ بھی قرآن کریم کا حافظ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان بچوں کی قدردانی کریں، اور یہ عام بچے نہیں ہیں، انہیں اللہ رب العزت نے منتخب فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت جن کو منتخب کرتا ہے اسے قرآن کا علم عطا فرماتا ہے۔ تو ان بچوں کی قدردانی کریں۔ قدردانی یہ ہے کہ ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، ان کی عزت کی جائے، ان کا اکرام کیا جائے، اور
ان کے تعلق سے مستقبل کے لیے کوئی لائحہ عمل طے کیا جائے کہ یہ بچے آگے جا کر ہم ان سے کیسے کام لیں. یہ بہت اہم بات ہے، بہت اہم نقطہ ہے کہ ہم بچوں کے لیے تو انتظام ہم نے کیا الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے یہ کہ بچے یہاں سے پڑھ کر فارغ ہو رہے ہیں، لیکن جو بچے فارغ ہو رہے ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں؟ ان کے لیے بھی ہم کچھ سوچیں مستقبل کے تعلق سے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ اس آیت سے یہ بھی چیز حاصل ہوتی ہے. قرآن کریم اللہ کا ایک ایسا عظیم معجزہ ہے، ایک ہی آیت سب مخاطب، اور یہ کوئی کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں، کسی مقام کے ساتھ خاص نہیں، کسی قوم کے ساتھ خاص نہیں. تو اللہ رب العزت نے جو ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی شکر گزاری کریں عملاً، اور اللہ رب العزت سے زیادہ سے نعمت طلب کریں، اور اللہ سے مزید دعا کریں کہ اللہ اس نعمت میں اضافہ فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.